کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی چانڈیو صاحب, مجھے پتہ ہے آپ نے زبیر صاحب کی کچھ نکات کا جواب دینا ہے. زبیر صاحب میرے بھائی ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. ہم بہت سارے پروگراموں میں نون لیگ کے زمان بولتے رہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی حکمرانی, آئین کی حکمرانی کیا ہوتی ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں حقیقی جمہوریت. وہ حقیقی جمہوریت ہی آئین کی حکمرانی ہے نا, اور کیا ہوتا؟ اگر یہ جمہوریت, یہ حکومت غلط ہے تو کہہ رہے ہیں آئین کی حکمرانی نہیں ہے. آپ لانا ہی وہ چاہتے ہیں, تو ہم تو میرا لفظ الفاظ ذرا مختلف ہیں اور باقی نہیں. ابھی انہوں نے کہا کہ ہم نے اپیل کی ہے. کس کو اپیل کرتے ہیں؟ کس کو اپیل کرتے ہیں؟ بھٹو صاحب کو جس کورٹوں نے سزائیں دی ان سے اپیل ہم نے کی. یہ تو قانون کا راستہ ہے. افراتفری پھیلانا نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں وفاقی حکومت نے سارا معاملہ گڑبڑ کیا ہے کراچی میں, لیکن اپیل آپ نے آرمی چیف سے کی ہے. دیکھیں, جس پر انگلی اٹھ رہی ہے, جس ادارے پر جن کا نام لیا گیا, وہ تو وفاقی ادارہ ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے انکوائری کر کے دراصل ان کی غلطی کو تسلیم کیا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے. اگر غلط نہیں کرتے تو انکوائری کیوں کرتے؟ چلیں ٹھیک تو ہے, یہ تو کوئی بری چلیں یہ معاملہ کلیئر ہو گیا. اب یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہوگی, پی ڈی ایم کا اتحاد اس سے خطرے میں تو نہیں پڑے گا؟ میرا خیال ہے نہیں پڑے گا. اس بار بلاول صاحب نے بھی اور میاں صاحب کی صاحبزادی, پیچھے تو ان کے قیادتوں کے والدین ہیں, بزرگ ہیں, وہ بیٹھے ہیں. اکیلی شخص تو کوئی نہیں قیادت کر رہا, ایک ٹیم ہے, وہ سب اس بات پہ متفق ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں, ابھی کراچی کے جلسے میں ہماری مریم صاحبہ نے جو تقریر کی, وہ ایسے منہ گھما کے کر رہی تھی. بلاول ابھی لڑیں گے نہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں فیصلہ کر کے, اچھی بات ہے, ہم تو چاہتے ہیں. اور وہی چارٹر آف ڈیموکریسی تھا, لیکن بدقسمتی سے بیچ میں لوگ تھے. اب میں نام نہیں لیتا, انہوں نے فوراً نون لیگ کو جس راستے پہ لگایا, کانفرنس ہو رہی تھی افغانستان کے شعبے, پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے. آغاز کس نے کیا؟ ابھی بھی ان کا اگر آپ کا بیانیہ دورانیہ جو ہے تو وہ اپنی جگہ پر رہے, ہم اس کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں, لیکن ہمارا اپنا طریقہ کار سیاسی جدوجہد کرنے کا. ہم افراتفری نہیں چاہتے. اتنے مشکل حالات میں بھی ہم نے اداروں سے نہیں لڑائی کی, ابھی بھی نہیں کریں گے. لیکن ہم کر کے جو بیٹھے ہیں ان سے ہی بات کریں گے نا. افراتفری سے بچیں. اس ملک کو ایک بہت بڑے بحران سے بچانا پی ڈی ایم کا کام ہے, اپوزیشن کا کام ہے, نہیں تو بحران سر پہ بیٹھا ہے. ہاں یہ بات بڑی اہم ہے زبیر صاحب کہ پی ڈی ایم کا کام پاکستان کو بحران سے نکالنا ہے یا مزید بحران پیدا کرنا ہے. اور اگر بقول کچھ لوگوں کے, اگر آپ ایک سیاسی حکومت سے لڑائی کی بجائے ریاستی اداروں سے لڑائی شروع کر دیں گے تو بحران ختم تو نہیں ہوگا, مزید بڑھ جائے گا. نہیں, میرا خیال ہے اس کی بہت سی مثالیں ہیں ہسٹری میں. جب ایوب خان کے خلاف موومنٹ چل رہی تھی تو ایوب خان کے خلاف موومنٹ کانسٹیٹیوشنل پروسیس کی ریسٹوریشن کی چل رہی تھی. 1962 کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ چل رہی تھی, جس میں ایک بہت سی چیزوں کا جو سویلین سپریمیسی تھی وہ چھین لی گئی تھی. تو آپ لڑتے کس سے؟ لڑتے تو ایوب خان کے ساتھ ہی تھا نا. یا اس کے بعد مشرف کے خلاف جب لائرز موومنٹ چلی تھی تو آپ نے وہ 17th امینڈمنٹ جو کر دی تھی مشرف نے, اور کانسٹیٹیوشن کو بالکل تہس نہس کر دیا تھا, تو اس کی ریسٹوریشن کے لیے کی تھی. یہ کسی ایک ادارے کے خلاف نہیں ہے. یہ ہم جب کہتے ہیں سویلین سپریمیسی کی یا قانون کی حکمرانی کی, تو ہم یہ تھوڑا کہتے ہیں کہ جی فوج کے خلاف ہم کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ از دا سپریم باڈی اینڈ پارلیمنٹ شوڈ ہیو آل دا رائٹ ڈیسیژن میکنگ لیجسلیشن. آپ دونوں ایک دفعہ پھر ایک پیج پہ آ گئے. یہ جو ہائبرڈ رجیم ہے, آپ دونوں ایک دفعہ پھر ایک پیج پہ آ جو گئے. ہائبرڈ رجیم ہے, ہائبرڈ رجیم ایک ہی پیج پر ہے وہ تھوڑے, جی ہائبرڈ رجیم. اب ہائبرڈ رجیم کا کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جی اس طرح سے ملک چلے گا ہائبرڈ رجیم کے بیسس پر. یہ ایک نیا ایک اصطلاح آ گئی ہے کہ جی یہ سب مل کے کام کریں گے. سب مل کے کام نہیں, ہر ایک کی باؤنڈریز ہیں. ٹھیک ہے, اکنامک افیئرس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے سوائے ایگزیکٹو کے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کہیں گے نہیں ہائبرڈ رجیم میں یہ ہے کہ جی پنڈی سے بھی انپٹ لیں گے, تو وہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا اب چانڈیو صاحب آخر میں یہ بتائیں, آپ نے ایم آر ڈی کی تحریک میں بھی حصہ لیا ہوا ہے, آپ نے ایوب خان کے خلاف تحریک میں بھی حصہ لیا ہوا ہے. یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس میں اور ایم آر ڈی کی تحریک میں کیا فرق ہے, اور کیا جلسے جلوسوں سے آپ کوئی حکومت ختم کر سکتے ہیں؟ آپ اچھی بات کر رہے ہیں, اچھی بات کر رہے ہیں. میں جب ایم آر ڈی میں تھا تو اپنے سندھ کے پورے میں منظم کرنے والوں والی ٹیم میں بھی شریک تھا. آپ کو حیرت ہوگی, ہمارا گڑھ تھا ٹھٹو, وہاں 10 آدمی جمع نہیں ہوئے,
جب ہم آرگنائز کرنے گئے. میر پر خاص ہمارا گڑھ تھا. پیر غلام رسول شاہ صاحب کے بیٹے سائیں آفتاب شاہ ان کے گھر کے پیچھے بیٹھے 6 آدمی. وہ ایم کیو کا ایک مجاہد تھا, وہ قومی محاذ آزادی کا, وہ بیٹھا. کہیں جمع نہیں ہوتے تھے. خیر پور ہمارا گڑھ تھا, ہم امتیاز پھل پھوٹو کے گھر پہ جا کر بیٹھ گئے. لیکن جیسے ہی وقت پھرا, قیادت آئی میدان میں, پھر جو ایم آر ڈی ہوئی ہے وہ آپ جانتے ہیں. اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں, ابھی بھی مختلف زبانیں مختلف لہجے بولے جا رہے ہیں, لیکن یہ دونوں تینوں قیادت مولانا صاحب پہ ہمیں شک نہیں ہے. وہ جس انداز سے نکلیں گے, آگ لگا دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں میرے کیمپ کو جلایا, جذبات میں آگ لگائیں گے, جذبات میں آگ لگائیں گے. ہم نے کہا چھوڑوں گا ابھی بھی نہیں جو میرا کیمپ کو لگائیے جا. لیکن یہ 2-3 جو جماعتیں ان میں جمع ہیں نا صحیح, وہ ملک کو روک دیں گی. اچھا, بلوچستان میں قوت وہ ہے, یہ رک جائے گا نظام ان کا. سندھ الحمدللہ سندھ اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کا, پھر دوسری جگہوں پہ آپ نے دیکھے یہ نون لیگ کا, یہ ان کا دماغ خراب ہے. یہ ان کو بچے ہیں, ان کو پتہ ہی کوئی نہیں. یہ ہوگا, آپ کو یاد ہے کیا کہتے تھے, یہ جمع ہی نہیں ہوں گے جی, ان کے بڑے تحفظات ہیں. وہ لو جی تحفظات کہاں گئے, جمع بھی ہو گئے. میں ابھی کہہ رہا ہوں ان کے دماغ میں فطور ہے, اور طاقت کا جب آدمی اندھاپن دیکھتا ہے پھر اس کو ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصار والی کیفیت ہو جاتی ہے. ان کو عقل کی سمجھ میں نہیں آئے گی. ہوشیار ہو جاؤ, پی ڈی ایم عام اتحاد نہیں ہے, اس میں وہ قوتیں ہیں جو آپ کی ہر چیز کو روک دیں گی. بہت شکریہ چانڈیو صاحب, بہت شکریہ محمد زبیر صاحب. اور دیکھنا یہ ہے کہ چانڈیو صاحب اور زبیر صاحب جو ہیں وہ بظاہر تو ہمیں ایک ہی پیج پہ نظر آ رہے ہیں, لیکن آنے والے دنوں میں ایک پیج پہ رہتی ہیں یا نہیں رہتی. اور چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ خبردار, ہوشیار, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.